مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھا پا رہی ہوں، آپ لوگوں تک پہنچا پا رہی ہوں، اپنے دل کا یہ جو درد ہے یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ جن کنڈیشن سے میں گزری ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہماری نسل، ہمارے آگے مزید بچے انہی چیزوں سے گزریں۔ ایک سوال بہت ریپیٹ ہوا پچھلے لیکچر میں، تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب پہلے ہی میں دے دوں گی۔ بچوں کو حفظ کیسے کروائیں؟ اکثر مائیں سوال کرتی ہیں کہ بچوں کو پھر حفظ کیسے کروائیں؟ بچوں کو حفظ کروانے کی کچھ شرائط ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو بچے کو حفظ کرنے کے اوپر آپ خود مجبور نہیں کریں گے، بچہ خود حفظ کرنے کے لیے آپ سے کہے گا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا آپ بچے کیسے کہے گا کہ میں نے حفظ کرنا ہے؟ آپ گھر کے اندر خود ایک ایسا ماحول بنائیں گے جس سے بچہ حفظ کرنے کے لیے راغب ہو۔ ماں حفظ کر رہی ہوگی، باپ حفظ کر رہا ہوگا، بڑے بہن بھائی حفظ کر رہے ہوں گے، پورا کا پورا معاشرہ حفظ کر رہا ہوگا، تو وہاں پر بچہ جو ہے خود بخود ہی کہے گا کہ میں نے بھی حفظ کرنا ہے، آپ سارے حفظ کر رہے ہو تو میں کیوں نہ حفظ کروں؟ تو بچے کو اختیاری حفظ کرنے کی بچے کے اندر ہونی چاہیے، بچے کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ حفظ اختیاری کرے۔ دوسری چیز ہے جزوی حفظ۔ بچے کے اوپر جب حفظ کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ، تو پورا کا پورا معاشرہ پتہ اتنا ذلیل کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ چلے اب تو 15 سپارے ہو گئے، اب تو جو ہے نا اب تو پورا کر لے بچہ۔ میں نے اپنے بچے کو 20 سپارے خود گھر میں حفظ کروائے۔ اب مجھے اتنی ماؤں نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے بچے کو کمپلیٹ تو کروا لیں، کسی طریقے سے پورا تو وہ کر لیں۔ بھائی میرے بچے نے 20 کر لیے، آپ 20 کر لیں۔ اس میں جو ہے نا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے کیے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے جو یہ مشورہ دیتے ہیں نا کہ حفظ پورا کروائیں۔ بچے کو اختیار ہونا چاہیے، حفظ کوئی نماز کی طرح نہیں ہے۔ پلیز اپنے مائک کو میوٹ رکھیں۔ سالار اپنے مائک کو میوٹ کریں۔ حفظ جو ہے نا کوئی نماز کی طرح نہیں ہے کہ نماز جیسے نماز کو ہم کہتے ہیں نا کمپلیٹ کرنا ہے، پورا کرنا ہے، نماز درمیان میں توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں نے حفظ کے بارے میں یہ ایک رونگ وہ بنا لیے، نظریہ بنا لیے، غلط نظریہ بنا لیے کہ حفظ اگر شروع کر لی ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ بچے کو جزوی حفظ کرنے دیں۔ یہ میں یہاں رکھ رہی ہوں اس کے نیچے، ایک آپ پھر دوائی لے لو بیٹے۔ میرا پلیز ساتھ ساتھ سائلنٹ کرتی جائیں، اس سے جو ہے نا مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے، میں پھر بول نہیں پاتی ہوں۔ میم آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں، میں آپ کو مسلسل وہ کر رہی ہوں۔ اوہ سوری، میں اس وقت سے لیکچر دے رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں میوٹ نہیں ہوں، میں میوٹ ہوئی تھی، سوری۔ اچھا، تو میں نے پیچھے بات یہ بیان کی ہے کہ حفظ کروانے کے حوالے سے جو سوال بار بار آتا ہے کہ بچوں کو حفظ کیسے کروائیں۔ بچوں کو حفظ کروانے کا طریقہ کار نوٹ کر لینا چاہیے، بچوں کو حفظ کیسے کروانا ہے۔ جب تک ہم بچوں کو حفظ کروانے کا جو ہمارے ذہن کے اندر بھوت سوار ہوتا ہے نا کہ بچوں کا حفظ، جب تک ہمیں غلط نہیں پتہ چلے گا نا کہ غلط کیا ہے، اس وقت تک ہم صحیح کو اختیار نہیں کر سکیں گے۔ جب تک مدارس میں رائج طریقوں کو، سب سے پہلے تو آپ یہ نالج حاصل کریں کہ مدارس کے اندر جو مروجہ طریقہ ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، اپنی اویئرنیس کو بڑھائیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ بچے کے اندر کیا نفسیاتی پرابلمز آ رہی ہیں، بچہ کیا ری ایکشن دے رہا ہے، بچے کے ساتھ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کو ایک بک کی طرح ریڈ کریں بچے کو نا کہ بچے کے اندر کیا کیا مسائل آ رہے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بچوں کو مدارس کے اندر حفظ کروانے کے یہ نقصانات ہیں، تو پھر آپ صحیح طریقے کی طرف آئیں گے۔ صحیح طریقے کے اندر سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اختیاری حفظ کروایا جائے۔ اختیاری حفظ ہوتا ہے کہ بچہ خود آپ سے کہے کہ میں نے حفظ کرنا ہے، اور اس میں ہم بچے کو ہر وقت یہ نہیں کہ ہم نے بچے کو ہر وقت فضائل سنا کے بچے کو اتنا زیادہ ہم نے یعنی بچے کو موٹیویٹ کریں، لیکن
صرف فضائل سنا کر نہیں، بچے کو موٹیویٹ کریں اپنے اعمال سے. یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود حفظ کریں، جتنے بھی وہ مصروف ہیں، چاہے وہ ایک ایک آیت سے کیوں نہ سٹارٹ کریں، وہ خود حفظ کریں. گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے کی بہت فضیلت ہے نا، تو بہت فضیلت صرف بچوں کے لیے آئی ہے کیا؟ یہ بڑوں کے لیے آئی ہے. اور یہ کسی نے کہہ دیا کہ بچے نے اگر حفظ کر لیا تو وہ تو گارنٹی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کو اپنے ساتھ لے کر چل پائے گا. یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. تو حفظ کرنے کی فضیلت میرے لیے اور آپ کے لیے آئی ہے. سب سے پہلے حفظ آپ کریں قرآن پاک کو، اپنے بچوں کے فادرز کریں، بچوں کے دادا دادی کریں، بچوں کے بڑے بہن بھائی کریں، بچوں کی پھپھو کریں، بچوں کی خالائیں کریں، سب کریں. جتنا معاشرہ ہے سارے کے سارے جب حفظ کریں گے، بچہ خود بخود ہی حفظ کی طرف راغب ہوگا اور وہ بچہ حفظ کرنے لگے گا. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جزوی حفظ. بچے کے اوپر یہ کس نے فرض کیا کہ بچہ پورا قرآن حفظ کرے؟ ہمارے ہاں اگر بچہ قرآن حفظ کرنا شروع تو کر دے، اس کو تو جو ہے نا، اب جس طرح نماز کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ جیسے نماز کو کمپلیٹ کرنا فرض ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں بچے کو حفظ کروانا، کمپلیٹ کروانا فرض سمجھا جاتا ہے. جبکہ ہمارے صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. اگر جس طریقے سے آج کے دور میں بچے کو حفظ پورا کروانے کی فضائل سنا کر اس کو پورا کروایا جاتا ہے، اگر اس طریقے سے یہ طریقہ کار اگر ٹھیک ہوتا تو ہمارے صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے حفظ کرتے. چلو صحابہ کرام کے دور میں تو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام اپنے بچوں کو اسی طریقے سے حفظ کرواتے. صحابہ کرام نے بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے حفظ نہیں کروایا. اگر آپ ریسرچ کریں کہ کتنے صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ تھے، تو آپ کو تھوڑے سے حفاظ کرام ملیں گے جو پورے قرآن کے حافظ تھے. اور کتنے صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا، اس پر بھی ریسرچ کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بچوں چھوٹی عمر کے اندر صحابہ کرام نے کتنے بچوں کو حفظ کروایا. تو بچوں کو ایک تو اختیار دیا جائے، جب چاہیں جس طرح چاہیں جتنا چاہیں حفظ کرنا اتنا ہی وہ حفظ کریں گے. جتنا نماز میں قرآن پاک مطلوب ہے اتنا بچہ حفظ کرے گا. جتنا نماز میں قرآن پاک پڑھنا مطلوب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے جتنا قرآن پاک بچے کو نماز کے اندر پڑھنا مطلوب ہے اتنا ہی ہم اس سے طلب کریں گے. جو ترتیب اللہ نے دین اسلام کی رکھی ہے میری پیاری بہنوں، اس ترتیب کو الٹ پلٹ کر دینے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتا اس قرآن پاک کو حفظ کرنا فرض کر دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا. قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا کہ قرآن پاک شروع کیے تو اب اس کو جس طرح نماز کو پورا کرتے ہو اسی طرح قرآن کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنا فرض نہیں ہے، اس کو پورا کرنا فرض نہیں ہے. جزوی حفظ ہم کر سکتے ہیں، کہیں سے کوئی صورت کر لی، کہیں سے کوئی واقعہ اچھا لگا وہ یاد کر لیا، کہیں سے اپنا جو ہے مختلف آیات یاد کر لی، جن کی جو فضائل آئے ہیں وہ یاد کر لیے، خود یاد کیے، بچوں کو یاد کروائے. تو آپ انہی فضیلت، یعنی جو فضیلت آئی ہے نا قرآن پاک حفظ کرنے کی، وہ صرف حفظ کرنے کے اوپر نہیں ہے، وہ پڑھنے کے اوپر ہے. اقرا ورتل، اقرا پڑھتے رہو، تلاوت کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حفاظ کرام جس طریقے سے پڑھتے ہیں نا، جو ان کے طریقے کار ہے، یعنی سر ہلا ہلا کے پڑھ رہے ہیں بس، اپنا جو ہے نا بڑا ایک زور لگا کے پڑھ رہے ہیں بس اسی کی فضیلت ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک سے جڑنے کی فضیلت ہے، قرآن پاک سے محبت کرنے کی فضیلت ہے، مسجد میں رہنے کی فضیلت ہے. یہ جو فضیلت ہے نا کہ اس کو اس کے نیچے عرش کے سائے تلے سایہ ملے گا، یہ مسجد سے جڑنے کی فضیلت ہے. اسی طرح جو ہے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ہم نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جب تک ہم حفظ نہیں کریں گے تو ہم پڑھتے کیسے چلے جائیں گے؟ اسی طرح پڑھتے جائیں گے جس طریقے سے ہمیں عربی لینگویج نہیں آتی ہے، لیکن ہم عربی لینگویج وہاں جا کر ہم توڑ دو عربی میں بیٹے، بات چیت کریں گے. کیسے کریں گے؟ وہ توڑ دو. اگر ہمیں قرآن پاک سے محبت ہوگی، قرآن پاک سے ہم جڑے ہوئے ہوں گے، قرآن پاک ہماری زندگی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یقین مانے جو بچے 3 سال یا 2 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، آپ ان بچوں کو اڈلٹ ہوڈ میں دیکھیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کتنا قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن پاک سے وہ نہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ قرآن پاک کو صرف مجبوری کے اندر پڑھتے ہیں، ایک دباؤ کے اندر آ کر پڑھتے ہیں. اکثر حفاظ کرام رمضان کے اندر کھولیں گے یا شعبان کے اندر ریوائز کریں گے، اور شعبان کے اندر ان کا اخلاق اتنا برا ہوگا کہ ان کو کوئی ٹچ نہ کرے. سارے پورے گھر میں پتا ہوگا کہ آج اس بچے نے جو ہے نا تراویح سنانی ہے، اس بچے کو کوئی کچھ نہ کہے. کہاں گیا اخلاق؟ کیا اخلاق جو ہے وہ نفلی عبادت ہو گئی؟ قرآن پاک حفظ کرنا فرضی عبادت ہو گیا. حتیٰ کہ جو بچہ قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے نا، اس حفظ کے دوران کہا جاتا ہے اس بچے کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کی ساری بات مان لی جائے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، کیونکہ بھائی یہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہے.
یہ سارا دن پڑھ کر آتا ہے، تھک کر آتا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا تھا. اللہ کا تو مطالبہ تھا کہ ہم اس پہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا. اور ہمارے اخلاق قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اس لیے قرآن پاک برے ہیں. ہم مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اس لیے ہمارے اخلاق برے ہیں. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں بات کر رہی تھی کہ جزوی حفظ، بچوں کو جزوی حفظ کرنے کی اجازت دی جائے. نمبر 3، بچوں کو فکس مدت کے اندر ان کو فکس نہ کیا جائے کہ اتنی مدت کے اندر حفظ کر کے باہر نکلنا ہے. حفظ کرنا ایک جرنی ہے، جیسے آپ سانس لیتے ہو، پانی پیتے ہو، کھانا کھاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اسی طرح قرآن پاک کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہو. چاہے 12 سال میں حفظ کرو، چاہے آپ 20 سال میں حفظ کرو، قرآن پاک کہیں نہیں جا رہا ہے. نہ آپ بھاگ رہے ہو نہ قرآن بھاگ رہا ہے. ایک ایک آیت کر کے آپ حفظ کرتے چلے جائیں. خود بھی حفظ کریں، ماں باپ بھی حفظ کریں، بچے بھی حفظ کریں. اس کو مدت کو فکس نہ کیا جائے، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ چلے. زندگی جیسے آپ اپنی زندگی کے اندر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں. ایک ایک آیت کر کے آپ حفظ کریں. بچے کی ایموشنل، فزیکل، اسپرچل، اس کی انٹلیکچوئل نیڈس کو جو ہے نا اگنور کر کے صرف اور صرف حفظ کر لو، حفظ کر لو، حفظ کر لو، یہ جو زور ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچہ بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بچے کی نیڈس ایسی تباہ ہوتی ہیں. جب بچوں کی نیڈس کو ہم بچے کی یعنی اپنی وانٹس کے اوپر بچے کی نیڈس کو سیکریفائز کرتے ہیں تو آپ یقین مانے بچہ کبھی بھی قرآن سے نہیں جڑ پائے گا. بچے کی ایموشنل نیڈس ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ داروں سے ملے. یقین مانے کہ جب میں حفظ کرتی تھی اس زمانے کے اندر میں اپنے ماں باپ سے بھی ملنے کے لیے ترسی ہوتی تھی. میں مدرسے میں رہتی تھی، مجھے ماں باپ سے ملنے کے لیے جو ہے نا مہینے کے بعد مجھے اجازت ملتی تھی کہ ماں باپ سے ملنے کے لیے آپ جا سکتے ہو. تو وہ جو پیار سارا دن بچہ اپنے استاد سے پھٹکار اس کو ملتی ہے، اپنے ٹیچر سے اس کو ڈانٹنے پڑتی ہے. اگر اس کو ٹیچر سے استاد سے ڈانٹ نہ بھی پڑتی ہو، بڑے مدارس ہیں ایسے، میں نام نہیں لوں گی، جو جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا مارتے نہیں ہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں. ان کو اسکول ان کے کلاس فیلوز پولیس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو صرف اور صرف ایک ہی ایکٹیویٹی کہ قرآن ہی پڑھنا ہے. صبح اٹھنا ہے، فجر کے بعد سے پڑھنا شروع کرنا ہے. 9 بجے تک کلاس ہوگی، پھر چھٹی ہوگی، ناشتہ کرے گا، پھر اس کے بعد پھر قرآن پڑھنے کے لیے آ جائے گا. ایک ہی صرف کام. اور ان کو وہ اپنے والدین کی، اپنے ٹیچرز کی وہ محبت، وہ شفقت نصیب ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے. ماں باپ الگ پریشان ہیں، ٹیچرز ایموشنلی طور پر ٹیچرز اویلیبل نہیں ہے. ٹیچرز جو ہے وہ اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے ان کے اندر کہ وہ ساری فرسٹریشن بچوں کے اوپر نکالتی ہیں. تو یہ بچے قرآن پاک سے دور ہو جائیں گے. آپ ان پر رحم کریں. میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ ان پر رحم کریں، ان کو قرآن سے دور نہ کریں. یہ سوچ لیں کہ اگر ہم ان طریقوں سے بچوں کو قرآن حفظ کروائیں گے تو بچے قرآن سے جڑیں گے نہیں، بچے قرآن سے دور ہو جائیں گے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. بچوں کی فزیکل نیڈس پوری نہیں ہوتی ہیں، بچوں کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جاتا. بچوں کو قرآن پاک وہ کتاب جو ہماری اسپرچل نیڈس پوری کرنے کے لیے آئی ہے، جس سے ہمیں روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اس کتاب کا ہم بچوں کو ترجمہ ہی نہیں بتاتے ہیں. بچوں کو ہم عربی لینگویج نہیں آتی ہے، بچوں کو پہلے لینگویج سکھائیں تاکہ بچہ جو ہے اس کو جب پڑھے تو اس کو سرور حاصل ہو. یقین مانے جب عرب میں جب گئی، سعودی عرب کے اندر میں وہاں گئی، وہاں پر جب بچے تلاوت کرتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ روتے کیسے ہیں. ہماری ٹیچر ہمیں قرآن پڑھاتے ہوئے روتی ہوتی تھی اور میں حیران ہو کے ان کا منہ دیکھتی تھی کہ رو کیوں رہی ہیں. بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان کے لیے تو قرآن پاک ان کی زبان ہے، ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ایک بات کو سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر اتر رہا ہے کہ یہ کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمارے لیے تو ایسے ہی میتھ پکڑا دی جائے یا ہمیں کسی اور چائنا کی کوئی زبان ہمیں دے دی جائے کہ اس کو آپ رٹا مارو بیٹھ کر، تو کیسا لگے گا؟ وہی سلوک ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بچوں کو لینگویج سکھائیں، بچہ لینگویج سیکھے. جب بچہ لینگویج سیکھتا ہے، عربی لینگویج اس کو آتی ہے، پھر جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے. اب میں نے اپنے بیٹے کو 20 سپارے بچپن میں حفظ کروا دی. جب 4 سال کا تھا اس کو میں نے حفظ شروع کروایا. 7 سال کی ایج تک اس نے 20 سپارے حفظ کر لی ہے. لیکن اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میں سیدھے راستے پر آئی. مجھے سمجھ میں آئی کہ بچے کی ایموشنل نیڈس کو میں نے تباہ کر دیا، بچے کی میں نے فزیکل نیڈس کو تباہ کر دیا، بچے کو میں نے خوف کے اندر مبتلا رکھا. ان ساری چیزوں سے میں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، بچے کو میں نے آزاد کیا. اب میرا بچہ ماشاءاللہ 12 سال کا ہے اور اس کو قرآن پاک کی ماشاءاللہ سے جتنے واقعات ہیں جو اس کو یعنی اس کو لینگویج میں نے سکھائی. اس کے بعد لینگویج کے اوپر میرا فوکس تھا، اس کو لینگویج سکھا دی. لینگویج کے بعد اب وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے. اور جتنے واقعات ہیں پورے قرآن میں زیادہ تر واقعات موجود ہیں، ایک پورا کنٹینٹ واقعات کے اوپر موجود ہے. وہ واقعات سارے اس کو آتے ہیں زبانی. حالانکہ میں اسے کبھی ریوائز نہیں کیا، کبھی قرآن کو وہ اس طریقے سے ٹائم نہیں دیا.
پڑھتا ہے بہت تھوڑا, کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا. میں نے کبھی اس پر زور نہیں دیا کہ آپ قرآن کو پڑھو, کیونکہ میں آلریڈی غلطیاں کر چکی تھی اس کے ساتھ, اس لیے میں نے اس کو ہیل کرنا تھا, اس لیے میں نے اس پر یہی نہیں اس کو کہا کہ آپ ریوائز کرو. تو اب اپنا جو ہے اس کو قرآن پاک کے واقعات کہیں سے بھی وہ اٹھاتا ہے, کھولتا ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کم از کم اس کو قرآن پاک کے واقعات تو سمجھ میں آ رہے ہیں, اس کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے, میں نے اس کو پڑھنا ہے. ہمارے یہاں بچوں کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. تو ہمیں بچوں کو عربی لینگویج سکھانی ہے. سب سے پہلے وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب اس کو سمجھ میں آئے, پھر وہ اس کی ڈیپتھ میں جائے گا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے, اس کو سمجھ بوجھ کے پڑھے گا. بچوں کی سب سے بڑی نیڈ ہوتی ہے سیر و تفریح کرنا. جب بچے حفظ کرتے ہیں یا بچے اسکولنگ میں ہوتے ہیں, بچوں کی سیر و تفریح بالکل بند ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا 2-3 سال تک حفظ کر رہا ہے بچہ, میں کہیں نہیں جا سکتی ہوں. تو یہ بچے پر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. بچوں کے دوست احباب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ملنا اس کی ایک نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. ضرورت جیسے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا, ایسے ہی بچوں کی یہ ساری ضروریات ہے, ان کو ہمیں سمجھنا ہے کہ رشتہ داروں سے اس نے ملنے جانا ہے, اپنے کزن سے, اس کو تعلقات بنانے ہی نہیں آتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے اندر آج ہم اپنے ہسبینڈ سے اتنے زیادہ شکوہ و شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے اپنے ریلیشن شپ نہیں بنتے ہیں, اچھے نہیں بنتے, کیا وجہ ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جب تعلق بنانے کا وقت تھا تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکولوں میں ایڈمیشن کروا دیا, ہم اسکولوں کے اندر جو ہے ایک دباؤ کے اندر رہے, ہم حفظ کے اندر لگ گئے, تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ ہم ریلیشن شپ بنائیں. تعلق بنانے کی عمر ہوتی ہے, بچہ اس میں تعلق بنانا سیکھتا ہے. بچے کو آزادی دے کہ وہ تعلق بنائے, وہ دیکھے بچے نے کیا کرنا ہے, اس کی لڑائی بھی ہوگی, اس کی اپنے دوستی بھی ہوگی, وہ سب کچھ کرنا سیکھے گا. اس کو اپنے قرآن پاک حفظ کے علاوہ غیر نصابی جو سرگرمی ہوتی ہے اس میں اس کو حصہ دلوائیں تاکہ وہ ایکسپلور کر سکے دنیا کو, زندگی کو, ان سب چیزوں کو. بچوں کے لرننگ سٹائل الگ الگ ہوتے ہیں. اب میرے بچے کا لرننگ سٹائل جو تھا وہ اس کا ہوتا تھا کہ وہ سن کے یاد کرتا تھا. میں قرآن پاک بہت زیادہ پلے کرتی تھی اپنے گھر کے اندر. میں نے اس ایج میں سختی نہیں کی تھی, لیکن بہت ساری غلطیاں کی تھی. میں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا کہ میں تو اس پر سختی نہیں کرتی, میں یہ نہیں کرتی, میں وہ نہیں کرتی, لیکن اس کے باوجود یعنی بہت پیار محبت سے میں نے حفظ کروایا. لیکن اس کے باوجود جو میں نے وہاں پر جو اس کی ایج نہیں تھی حفظ کروانے کی, اس میں نے حفظ کروانے کی کوشش کی. تو مجھے آج بھی میں اس کے نقصانات دیکھتی ہوں کہ بچہ جو ہے اس طریقے سے نہیں جو عام میرے جو دوسرے بچے, اس کے فائدے بھی بہت ہوئے الحمدللہ کہ بچے کو اس کا مائنڈ کھل گیا, وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے, بہت ساری اس کی عربی لینگویج اچھی ہوگی, سب کچھ ہوا. تو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں نے بہت برا کیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ میں آتی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا, مجھے ساری باتیں پہلے پتا ہوتی, تو میں ان پر عمل کرتے ہوئے آج بھی اپنے حفظ کا جو زندگی ہے اس کے ساتھ میں جی رہی ہوتی. تو بچوں کے لرننگ سٹائل کو سیکھیں, بچہ کس طرح سیکھتا ہے. کچھ بچے دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے پڑھ کر سیکھتے ہیں, کچھ بچے سن کر سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے ٹچ کر کے سیکھتے ہیں. تو بچوں کے لرننگ جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر ایک ہی پیٹرن ہے, صرف رٹا مارنا ہے. بچے کی وہ کیپیسٹی نہیں دیکھتے ہیں کہ بچہ رٹا تو ہر کوئی مار لیتا ہے, رٹا مارنے سے کیا وہ ہوتا ہے, لیکن بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھ رہے, بچے کی ضرورت کیا ہے اور اس کا سٹائل کیا ہے, لرننگ سٹائل. ٹھیک ہے, میں اب آپ لوگوں کو یہاں میں اینڈ کرتی ہوں. بس میں نے یہی چیزیں نوٹ ڈاؤن کی تھی. اور کوئی سوال آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, آپ آ سکتے ہیں مائک پر, اپنے ایکسپیرینسز بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت مطلب ناظرہ تلاوت کرتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن کمپلیٹ کروں, فرض ہے مطلب؟ نہیں, یہ فرض نہیں ہے. آپ کو قرآن کو سمجھنا فرض ہے آپ کے اوپر. پورا جو ہم بچوں کے اوپر ہمارا یہ زور ہوتا ہے کہ بچہ ناظرہ شروع کر دے, بسم اللہ کر دو, 4 سال کی ایج آ گئی, اب اس کو شروع کرو, اس کو اینڈ کرنا فرض ہوتا ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے, یہ ہمارا پیٹرن بنے ہوئے. آپ بچے کو ہم اپنا بچے کے ساتھ جب ہم قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں تو ہم زندگی میں وہ ہمارا پورا ہوتا ہی ہے. قرآن پاک کو ہم پورا کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. قرآن پاک کو سمجھنا, اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا, یہ ہمارے پر فرض ہے. اور جس کو لکھنا بالکل نہیں آتا, مطلب وہ صرف مطلب سننے میں ترجمہ تفسیر, مطلب جو اسکول پڑھا ہوا نہیں ہے اور اس کو انٹرسٹ ہے, اور جب تک آپ ترجمہ لکھو گی نہیں تو آپ کو یاد نہیں ہوگا, اور اب جس بندے کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ ترجمہ یہ کس نے کہتے تھا جب تک لکھو گی نہیں یاد نہیں ہوگا؟ یہ تو کنسیپٹ ہی غلط ہے. ترجمہ عربی لینگویج کا ترجمہ جتنا مرضی یاد کر لو, وہ بھی ایک یاد کرنا ہی ہے. عربی لینگویج سیکھیں, قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے عربی لینگویج کو سیکھیں, تاکہ آپ کو تقریباً 70% مطلب آپ کو قرآن پاک کا سمجھ میں آنے لگتا ہے. 30% عربی ایسی ہوتی ہے قرآن پاک کی جو
टफ अरबी है जिसमें हमें फिर उसको अरबी के अंदर हम ट्रांसलेशन उसकी देखेंगे, अच्छा इसको अरबी में इसका क्या मतलब है। तो तर्जमा याद करना, ये मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप तर्जमे को याद करें, क्योंकि उसको आप सारी जिंदगी लगे रहेंगे। आप जब नमाज पढ़ रही होंगी तो आपका फोकस कहाँ होगा? अरबी पर होगा, सूरह फातिहा के ऊपर होगा, या आपका फोकस तर्जमे के ऊपर होगा? तो तर्जमे के ऊपर होता है हमारा फोकस कि क्या हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती है। तो फर्स्ट चीज लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सीखा जाए। हाँ, जी तो अरबी मैमूना, आप आ लैंग्वेज सकते हैं। आप जी पढ़ाते जी हैं अरबी लैंग्वेज? जी जी, मैं अरबी लैंग्वेज सिखाती हूँ। अच्छा, तो जी फिर आप अस्सलाम मुझे अपना वालेकुम। नंबर इनबॉक्स करना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं अस्सलाम। हलीमा बात कर रही हूँ जद्दा से। जी बहुत अच्छा लगा आपका माशाल्लाह, सारी डिस्कशन सुन के काफ़ी अवेयरनेस हुई। तो अरबी लैंग्वेज के लिए काइंडली अगर आप मुझे भी मतलब थोड़ा सा गाइड कर सकें कि कैसे आप क्लास देती हैं, जूम पे है क्योंकि मतलब जी, जूम पर क्लास होती है अरबी लैंग्वेज की, और इसमें अरबी लैंग्वेज स्पीकिंग के जरिए सिखाई जाती है। इसमें ग्रामर के ऊपर फोकस ठीक नहीं है। होता। नहीं एक्चुअली मेरी स्पोकन अरबी तो अच्छी है, बिकॉज यहाँ जद्दा में रहने की वजह से स्पोकन अरबी थोड़ी बहुत बोल ही लेती हूँ मैं, लेकिन है कि वो फिर वो कुरान के समझने के हवाले से नहीं नहीं, प्रॉपर स्पोकन अरबी। स्पोकन एक होती है थोड़ी बहुत हम बोल लेते हैं वहां रहने की वजह जी से। जी एक होता जी है कि जी जी। आपका फोकस जो है वो आप उसको आपको पढ़ने में समझ हाँ में आए, बिल्कुल आप वही। पूरी किताब पढ़ सकें। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही चाह रही थी, तो जी उसके लिए जी काइंडली मुझे भी बिल्कुल। ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा जी दूसरी ठीक है बात है कि इंशाल्लाह। ये आपके डिस्कशन में ये चीजें थी, तो ये भी एक चीज हम सुन रहे होते हैं कि जी बच्चों की हिफ्स की एक उम्र होती है, छोटी एज में बच्चे हिफ्स कर लेते हैं ब्रेन में, मतलब ये कि याद याद अच्छा हो जाता है। तो वो भी तो एक रीजन होता है कि बच्चे को छोटी सी उम्र में मतलब जितना भी मेमोराइज कराया जा सके, तो ये बिल्कुल, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट सही है। है? ये ये भी भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें ये भी कॉन्सेप्ट है, सही है लेकिन कि गलत है ये कॉन्सेप्ट? मैं तो इसको गलत ही कहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं, हम्म क्योंकि कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए नहीं नाजिल हुआ कि हम बच्चे को एक दफा हिफ्ज करवा हम्म। लें इस उम्र में, हाँ उसके बाद यानी उसके नतीजे में जो जी मसाइल पेश आएंगे वो सारी जिंदगी हम भुगतेंगे ना उसको। जी जी उसके बिल्कुल नतीजे में वही जो। बच्चा यानी हिफ्ज करवाना ही क्यों है? ताकि बच्चा कुरान से जुड़े। अब हिफ्ज करवाने का ठीक है। तरीकेकार ही इतना गलत अपनाया गया कि बच्चा कुरान से दूर हो जाता है। हाँ ठीक है ना? ठीक है। तो सही है। ठीक है, एक गोल्डन एज होती है जिसमें बच्चे का हिफ्ज बड़ा दिमाग चल रहा होता है, बच्चा लर्निंग मूड में होता है, यानी वो हर चीज सीखने के उसमें होता है। लेकिन उसका मतलब हम्म। ये नहीं होता कि आप बच्चे को हिफ्ज करने बिठा दें। जितना उसका लर्निंग का वो होगा ना, जितना यानी खुशी दुनिया से को कर ले एक्सप्लोर बच्चे। करने का जो उसका पैशन है वो सब खत्म हो जाएगा। वो सब जीरो पर चला जाएगा, क्योंकि उसको जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ने पर लगा दी है, आपने जी सीखने पर, असल याद करने में पर लगा मेरी दी बच्चियां थी, उन्हें भी 2 महीने पहले सूरज नबा जो है वो सीखने पा रही थी, तो उन्होंने ना खुद ही यूट्यूब से लगा लगा के सुनती रही, तो उनको याद होगी सूरज नबा पूरी माशाल्लाह से। है। जी जी तो बिल्कुल। अब जब मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब वो अगली कोई और सूरत बच्चों को करें, तो कैसे वो कुरान उन्होंने छोड़ पढ़ाया था? दिया। मतलब अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं उनको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उनको अच्छा फोर्स अच्छा। नहीं कर रही, मैं उनको यही बार बार इंकरेज करती हूँ, देखो आपने जिस तरह सूरह नबा याद कर ली कितनी अच्छी, तो अगर आपको दूसरी सूरह भी कर लेंगी, तो मतलब एनकरेज ही करती हूँ, लेकिन फोर्स नहीं करती हूँ। इनकरेज करने की बजाय अगर आप खुद करना शुरू कर देंगी तो बच्चे खुद ब जी खुद जी ही बिल्कुल। इनकरेज होंगे। आप खुद ही हिट करना हाँ शुरू जी कर दें, ठीक है। चाहे एक एक लाइन से क्यों ना शुरू करें। ये बड़े बड़े आप अपने फिलोसफर बन गए बच्चों के थे साथ यूट्यूब। चलें थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप मुझे हलीमा मेरा नाम है, तो मुझे अरबिक क्लास का जरा प्लीज बताइएगा डिटेल, ठीक है? इंशाल्लाह आपका जज़ाकल्लाह। नंबर सेंड कर देते हैं ग्रुप उसमें। ओके ठीक है। जी मैमूना आप आ जाए। जूम पर। मैंने ये पूछा था कि जैसे कुरान के वाक़यात बच्चों को आपके सारे याद है माशाल्लाह, तो उसके लिए कौन सा सोर्स आप प्रेफर करेंगी? कोई बुक्स का पता हो? दोबारा सवाल करें, मुझे समझ नहीं आई। ये घर की है ना, हम इनकी बात में बिल्कुल भी वो नहीं है। यही बात माइक कोई और हमें कहेगा तो हम फौरन क्लिक करेंगे। माइक साइलेंट करें अपने, ताकि जो है हम लोग बात जाहिदा माइक अपना साइलेंट कर लें। हाँ मेरी खाला जान है, जाहिदा खाला आप माइक साइलेंट करें अपना। ओ सॉरी। हीरा अगर आप मौजूद हैं तो आप माइक म्यूट कर दें। जी 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 मैमूना आप बताएं, क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कुरान के वाक़यात का आपने ज़िक्र किया कि आपके बच्चों को सारे याद है माशाल्लाह, तो उसके लिए कोई बुक्स वग़ैरह आप सजेस्ट कर सकती हैं हमें, कोई सोर्स, अच्छा सोर्स? बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगी। आप अपना कुरान पाक, उसके लिए बुक है जिसमें आप कुरान पाक खोलें और उसमें बच्चों को आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू करें सुनाना। बच्चे आप कुरान की तिलावत कर रही हो और बच्चों को बताएं कि आओ मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आदम अलैहिस्सलाम कैसे दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बच्चों के लेवल पर आकर सुनाएं
اس کے بعد جتنے واقعات آتے جائیں آپ اپنا ایک ایم پکڑ لیں کہ میں نے بچوں کو پورے قرآن پاک کے جتنے واقعات جتنی کہانی ہے میں نے یہ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ. بچے کو میں نے ساری واقعات میں سناتی گئی. سب سے پہلے میں نے جب چھوٹے بچے تھے تو میں نے ان کو سیرت سے سٹارٹ کیا تھا, رحیق المختوم سے سٹارٹ کیا. رحیق المختوم میں روز ان کے پاس لیٹ کر ان کو سونے سے پہلے میں 1 گھنٹہ میرا آج تک فکس ہے ان کے ساتھ کہ 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ بچوں کو میں نے سیرت سے واقعات سنانے, بچوں نے سننے, وہیں سے ہی بچوں کو ریڈنگ آنا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب قرآن پاک میں نے پڑھنا تو بچوں کو میں نے بلانا, یہ دیکھو قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہے, یہ والا واقعہ ہے. تو قرآن پاک سے ہی آپ واقعات سنائیں گی. اور چاہے آپ کو اگر عربی نہیں آتی ہے تو آپ اس کے لیے ترجمہ والا قرآن رکھ لیں, آپ اس میں سے بچوں کے انداز میں سنائیے گا, کیونکہ ترجمے کے اندر تو آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ وہ بچہ انٹرسٹ نہیں لے گا. ترجمہ سنا رہی ہوں گی اگر آپ ان کو, ترجمہ نہیں سنانا آپ نے ان کو آپ اپنے الفاظ کے اندر کہانی سنائیں کہ قرآن میں نے آج جو ہے نا آدم علیہ السلام کا واقعہ ایسے پڑھا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یہ پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کتنے بریو تھے, موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا, وہ کہاں پر پلے بڑھے, کیا ہوا ان کے ساتھ, ایک ایک حادثہ, ایک ایک واقعہ, چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے جائیں. بچے انشاءاللہ خود ہی سے اس چیز سے جڑتے چلے جائیں گے. جزاک جی اللہ آمینہ, آمینہ اسحاق آپ آ جائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بیٹی اب 11 سال کی ہو گئی ہے. جیسے ابھی ایک اسپیکر نے بولا کہ میری بیٹی نے بھی اسی طرح پہلا جو اپنا میرا اس کو میرے سراؤنڈنگز میں یہی بات تھی کہ یہ لڑکی ہے, اس کو حفظ نہیں کرانا. میں کوئی اتنی ریلیجیس فیملی سے نہیں ہوں, لیکن ایک سوچ تھی الحمدللہ میرے دماغ میں, میرا اپنا ایک تھوڑا سا الگ وہ تھا. اور میرا یہی جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ میری جن فیملیز میں جن بچوں نے حفظ کیا, میرے ساتھ کے جو بچے تھے ان کو دیکھ کے مجھے اس چیز کا ایگزیکٹلی یہی انداز تھا کہ میرا کہ میں نے یہ چیز نہیں کری. الحمدللہ پہلی بندی ہیں جن کو میں نے آج تک یہ خود بولا ہے کہ یہ اس طرح سے میں اس کو مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتی. اس کا اسکول, کیونکہ اس کو اسکول جانے کا بچپن سے, جیسے بچے نرسری میں جاتے روتے ہیں, اس نے شاید 1 یا 2 دن مشکل سے روئی ہوگی, وہ بھی صرف مجھے دیکھ کے جب میں اس کو واپس لینے آتی تھی تو بہت شوق تھا. الحمدللہ اس کا اسلامک اسکول ہے, لیکن وہاں پہ بھی بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ گرلز حفظ نہ کریں. لٹرلی وہاں مجھے ان کے اسلامک بورڈ نے بلایا کہ آپ, ہم نے سنا آپ اس کو حفظ کرا رہی ہیں, آپ ہمارے مدرسے میں بھیجیں اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو نارمل اسکولنگ سے نکال لیں. میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ان کے سر کے اوپر سے گزرا. پھر میں نے ان کو جھوٹ بول دیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں سوچوں گی, حالانکہ میرا کوئی وہ نہیں تھا. اب بس میں یہ کہتی ہوں مانور سے کہ بیٹا اپنے حفظ کے بارے میں کسی کو ذکر نہیں کیا کر, وہ خود سے کرتی ہے. کبھی الحمدللہ ایک کیا کہتے ہیں رکوع کر لے گی, کبھی وہ صرف 3 آیتیں کرتی, اور وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ. وہ یہ جو کنسپٹ شروع سے ہی بالکل مطلب وہ 5-6 ایئرس کی تھی جب اس نے پڑھنا شروع کیا, تو اس کا یہ تھا کہ نہیں میں دیکھ کے بھی پڑھوں گی, میں ایسے یاد بھی کروں گی. اور بس پھر اس نے خود سے ہی کیا تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جیسے وہ سب کی سنا رہی ہے, ابھی کووڈ کی وجہ سے کچھ آن لائن ہو گیا, میں نے اس کو, اب وہ بڑی ہو رہی ہے, میں نے دیکھا اس نے نا سناتے سناتے قرآن کھول کے تھوڑا سا جھانک کے واپس بند کر دی, تھوڑی چیٹنگ کر رہی تھی. تو میں کہہ رہی ہوں وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے, ماشاءاللہ ٹینیجر ہو گئی ہے, تھوڑی سی اس طرح کی حرکتیں اس میں زیادہ آ گئی ہیں. اور اب مجھے لگ رہا ہے اس کا دل نہیں رہا. لیکن میری بات سنیں, آپ اس کو بٹھائیں اور ان سے جو ہے نا ایک تو ان کو کہیں کہ آپ کی اس کو آزادی دیں, کہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پورا کریں, ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کمپلیٹ کریں گے. دوسری بات یہ جو آپ نے وہ تو بیہیویئر, ہماری شروع سے ڈسکشن ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اس کو یہ کہا تھا کہ بیٹا یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کرا رہی کہ آپ نے تراویح پڑھانی. بیسکلی ہر کوئی جو اس کو برین واش کر رہے تھے اسکول والے کہ آپ بھول جاؤ گی اپنی شادی کے بعد. میں نے کہا نہیں, جب آپ اپنا اس کو لائف اسٹائل بناؤ گی, جب آپ روز صبح اٹھو گی اور اپنے فجر کے بعد, نماز کے بعد یا فجر کی, کہیں بھی آپ دنیا میں کہیں بھی ہو, ایسے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, آؤ میں تمہیں یہ سورہ سناؤں, تو ہم نے اس کو لائف اسٹائل کیوں نہیں بنا لیا؟ ہم یہ کیوں سوچتے کہ بس یہ لڑکی ہے تو شادی کے بعد یہ بھول جائے گی. یہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے, یہ ہمارے وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے کہ, لیکن
اتنے ڈسٹریکشنز ہیں. مطلب میں پاکستان میں رہتی ہوں اور مجھے انوائرمنٹ کی بات کریں نا کہ آپ آس پاس لوگوں کو بولیں, میں تو میں کس طرح بتاؤں کہ مطلب اتنا دل اسٹرگل ہے کہ ابو تو یا چلے کوئی بھی, میں تو کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیتا. مجھے ایک اور غلط فہمی دور میرے کرنا لیے چاہوں بہت بڑی اسٹرگل ہے گی, یہ انوائرمنٹ بالکل دینا. ماشاء اللہ. اگر اسلامک ایک اسکول میں غلط اور جاتی دور ہے, کرنا چاہوں گی میں یہاں پاکستان میں پر. رہ رہے ہیں, ایک جو غلط فہمی ہے نا کہ بلکہ آج بچے میں اگر بتاؤں وہ کر کہہ کے رہی بھول تھی جاتے ماما ہیں. چلے مدینہ چل کے رہتے. میں نے کہا بیٹا اتنا آسان ہوتا تو اب یہاں نہ رہتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. چلے میں اپنی بات کر کے جو ہے نا, میرے پاس ٹائم کم ہے, میں نے جانا ہے, تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ بچہ حفظ کرنے کے بعد بھول جانا, اس کے بارے میں جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ اس کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حدیث کے اندر قرآن پاک کو بھول جانے کا گناہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا. کہیں حدیث کے اندر نہیں آیا, کہیں قرآن پاک میں نہیں آیا. قرآن پاک کو جو قرآن پاک کی آیات ہے نا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما, یہ جو آیات کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کو بھول گیا اس کو جو ہے نا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا, یا وہ اپنا اس کو گناہ ملے گا. یہ سب باتیں ہمارے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اصل میں قرآن پاک سے اعراض کرنے کا مطلب جو ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے پیٹھ موڑ لینا, منہ موڑ لینا, اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہ کرنا, اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک کو حفظ کرنے کا مطلب کسی بھی عالم نے یہ بات بیان نہیں کی. عرب علماء میں جتنے بھی آپ پڑھ لیں گے کسی نے یہ بات بیان نہیں کی ہے اس کی تشریح میں کہ اس کو بھولنے سے کوئی گناہ ملتا ہے. بھولنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا. شادی کے بعد واقعی میں عورت کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ فجر کے بعد اٹھ کے روٹین ایسے ہوگی اور ویسے ہوگی, وہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس وقت کی یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. بچے کی اپنی زندگی ہوتی ہے. بچے کو یہ کنسیپٹ دیں کہ اگر آپ بھول بھی جاتے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مقصد صرف اور صرف اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اس کا مقصد اس کو حفظ کرنا اور اس کو اپنے دماغ کے اندر مستقل یاد رکھنا نہیں ہے. اگر بھول بھی جاتے ہو تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی سارا سسٹم بنایا ہے نا, شادی اور پھر بچے اور پھر سسرال اور پھر ساری ذمہ داریاں. تو پھر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ قرآن پاک حفظ کر لیا, بھول گئے تو ہم گناہ گار ہو گئے. تو یہ کنسیپٹ پہلے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, بالکل صاف انداز کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھولنے سے کوئی گناہ ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کا اسٹرگل کرنا. بچی کا گھر میں خود سے آپ حفظ کروا رہی ہیں یا ٹیچر آتی ہیں گھر میں اور بچی کو شوق ہے کرنے کا, بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو دیکھ کے پڑھنے والا بیہیویئر ہے نا کہ تھوڑا سا بچہ دیکھ لیتا ہے, تو میں تو اپنے بچے کو باقاعدہ کہہ دیتی تھی کھول کے پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی سب کی یہ والی جو ہے, میں جب حفظ کروا رہی ہوتی تھی اس کو کہ دیکھ کے آپ 3 دفعہ پڑھ لو صفحہ, کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھ کے پڑھ لیا, زبانی پڑھ لیا, ایک ہی بات ہے. تو بچے کو نا حفظ کروانے کا جو یہ طریقہ ہے نا, پیٹرن کہ سب کی سنانی ہے, منزل سنانی ہے, یاد رکھنا ہے, یہ چیز جو ہے نا اس کو اپنی زندگیوں سے ہمیں کٹ کر کے ہمیں آنا ہے کہ تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. آج کیا بات سمجھ میں آئی, ہم نے آج کون سی آیات تلاوت کی, ان آیات کو ریپیٹ کرنا ہے, ان آیات کو غور کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اپنا کون آنا چاہے گا؟ سمیہ بطول. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوری, مجھے بس آپ کے پاس ٹائم کم ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں جلدی سے میں کر دوں کوشچن. تو بس مجھے جب آپ اپنا کر رہی تھی تو مجھے اپنی جرنی یاد آ رہی تھی. ایسے ہی میں نے بھی بچپن میں حفظ کیا تھا, بس وہی سمجھ لیں ٹارچر تھا, اور آج بھی اس کے اثرات ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے یہ الحمدللہ فیصلہ کیا کہ بچوں کو پورا قرآن تو نہیں حفظ کروانا, الحمدللہ آپ کی بات سے وہ کرتے ہوئے کہ جزوی طور پر. لیکن اس میں ایک تو یہ میں آپ سے مشورہ لینا چاہ رہی تھی کہ چونکہ اب میں بچوں کو نا, بیٹے کو 9 سال کا ہے, ان اسکولنگ اس کو کروا رہی ہوں فی الحال. تو الحمدللہ ان کے پاس بھی کافی ٹائم ہے, اسکول کا تو کوئی ایسا شیڈیول نہیں چل رہا. تو اس میں ایک تو آپ سے یہ رائے ہے کہ ماشاء اللہ ٹائم ہے ڈیلی, تو کتنا ہونا چاہیے ڈیلی یا ویکلی, جیسے بھی ایک بچے کو اس ایج میں رفلی کتنا کرنا چاہیے. اور دوسرا کوشچن ہے, سوری اسی سے ریلیٹڈ, یہ جو عربی زبان کی آپ نے بات کی ہے, میں آج کل ورید ہوں عربک زبان کے بارے میں. اور بڑی بیٹی میری اس کی بھی 11 سال کی ہے, تو میں نے زوم کا لیسن ان کے لیے نا آن لائن کیا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز. جی سوری. تو میں نے ان کے لیے نا کافی اچھے ماشاءاللہ وہ ہیں, عرب ہیں ماشاءاللہ ان کے استاد.
تو لیکن میں نے یہ نوٹس کیا سسٹر کہ میرے بچے سم ہاؤ وہ فوکس نہیں کر پاتے آن لائن. میں نے جتنے بھی ٹرائی کیے ہیں, تو پھر میں نے کسی سے ایسے ہی بات کی تھی آپ ہی کی طرح کے ماشاء اللہ بہت, تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی عرب کنٹری میں یا کچھ ایسے عرب ماحول میں نہیں ہوں گے, بچے وہ والی زبان نہیں سیکھ سکتے, لینگویج جو آپ وہ ڈیپ ایک ہوتی ہے. تو اس میں ٹھیک ہے, میں نے آپ کی دونوں باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی. ایک تو بچے کی کتنا بچوں کو حفظ کروانا چاہیے, کتنا چھوڑ دیں, بچہ جتنا کرنا چاہے بچے کو. آپ آپ نے بچہ اگر کرنا چاہ رہا ہے, خود اس کو شوق ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہے مل کر, چاہے ایک آیت, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی, آپ ایک آیت سے سٹارٹ کریں. اگر آپ نے خود بھی اپنا ریویژن کریں, اور ساتھ میں اگر فادر کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب گھر کے بڑے افراد جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, بچہ وہ کام کر لیتا ہے. تو اس میں یہ جو ویکلی یا بچے کی کوئی ایج لمیٹیشن کہ اتنی ایج میں اس کا ختم ہو جانا چاہیے, یا کتنا, یعنی یہ چیز چھوڑ دیں. اور لیکن اس کو چھوڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود حفظ کیا ہے. مجھے پتا ہے, میں جانتی ہوں کہ میں نے کتنا مجھے وقت لگا ہے اس پیٹرن کو توڑنے میں, کہ بچہ حفظ ابھی نہیں کرے گا, بچہ ایک نارمل ہے, بچے نے آج سبق نہیں سنایا, بچہ سب کی منزل نہیں سنائے گا. یہ ایک پوری کی پوری, جب ہم نے 3 4 5 سال گزارے ہوتے ہیں نا حفظ کے سالوں میں وہاں مدارس کے اندر, تو وہ ہمارے پیٹرنز نہیں ٹوٹتے. وہ ہمیں یہی دل چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی, ہم سختی نہ کریں لیکن پھر بھی ہمارا بچہ کر لے بس کسی نہ کسی طریقے سے. تو قرآن پاک کی تلاوت گھر میں لگائیں روز. آپ جو زامہ اگر آپ نے کروانا ہے, جیسے ایک بہن بتا رہی تھی, سورۃ النبا انہوں نے لگائی, بچے نے کر لی. آپ روز سونے سے پہلے بچے کے پاس تلاوت لگا دیں, کہانی وغیرہ سنانے کے بعد. سونے سے پہلے بچے کا انکانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے نا, وہ چل رہا ہوتا ہے, تو بچے کی خود بخود ہی بچہ اس کو سن رہا ہوتا ہے اور وہ ریلیکس ہوتا ہے. سو کر اٹھے, چھوٹے بچے ہیں ان کی تلاوت لگا دیں. جو بچے کو سبق یاد کرنا ہے, 1 آیت یا 2 آیت یا 3 آیت, وہ روز جو ہے نا وہ قرآن پاک کو گھر میں چلتا رہے, یعنی بچے کے کانوں میں آواز آئے اس کی کہ گھر کا ماحول ایک ایسا ہے. تو میں تو اس چیز میں کچھ بیان نہیں کروں گی کہ کتنا بچہ کرے. یہ بچے سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے کتنا کرنا ہے. 1 لائن پڑھنی 1 لائن پڑھ لیں, آدھی لائن کرنی آدھی لائن کر لیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں کرنا نہ کریں, آپ ایسے دیکھ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو سوال ہے عربی لینگویج کے حوالے سے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عربی لینگویج جس طریقے سے ہمیں ایک عربی ماحول کے اندر رہ کر آتی ہے, عربی ماحول کے اندر رہ کر, اتنی اس طریقے سے ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن پھر بھی ہماری کمیونٹی بنتی ہے, جب ہم گروپ کلاسز لیتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو بچوں کی آپس میں کنورسیشن جب ہوتی ہے تو پھر وہ بچوں کو چاہے دیر سے آئے لیکن وہ آتی ہے. کیونکہ جس طریقے سے میں سکھا رہی ہوتی ہوں, میں زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ عربی لینگویج میں ہی بات کروں, اردو میں ٹرانسلیشن کو اپنا میں اوائڈ کرتی ہوں, یا ایک دفعہ بات بتا دی تو اس کو میں بار بار پھر عربی کے اندر ریپیٹ کرتی رہتی ہوں, تو بچے کو پھر عربی لینگویج آنے لگتی ہے. لیکن بولنے کے لیے میں یہ چاہتی ہوتی ہوں کہ ان کی فادرز مدرز سب لوگ عربی لینگویج سیکھیں. کوئی بھی کام, کوئی پروجیکٹ شروع کریں, ساتھ میں سب لوگ شروع کریں, تاکہ بچے نے اگر بات چیت کرنی ہے تو بچے کو وہ چیز آئے, بچہ بات چیت کر سکے, اس کی پریکٹس کر سکے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ماحول کے اندر عربی لینگویج جیسے میں نے سیکھی ہے, میں سعودی عرب کے اندر رہی, تو اس میں سیکھنا آسان ہوتا ہے اور جلدی آ جاتی ہے. لیکن اس طریقے سے بھی جس طرح ہم عربی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی بچے کو آ جاتی ہے عربی لینگویج, لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن بچہ سیکھ. جزاک اللہ خیرن, بہت شکریہ آپ کا. کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو آپ آ سکتے ہیں, اس کے بعد پھر میں لاسٹ کوشچن لوں گی, اس کے بعد بند کروں گی. جی زاہدہ خالہ, آپ 4-5 دن کر دیں. 5 دن کے بعد